احمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه صدق الله العلي العظيم۔ ابھی آیت گزری ہے نماز میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام سے اعراض کرنے والا، رخ پھیرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنی ذات میں احمق ہے۔ یہ آیت تو سخت نازل ہوئی جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں پہ یہودی علماء بھی رہتے تھے، پڑھے لکھے اہل کتاب۔ تو ان یہودی علماء میں ایک بڑے عالم تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، بڑے عالم تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے اور بہت سوجھ بوجھ کے آدمی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ آخری نبی، سچے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اور گھر والوں کو سمجھایا۔ اس میں ایک دو بھتیجے تھے، مہاجر اور سلمہ۔ ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو بابو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ آخری نبی ہے، ایمان لے آؤ اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور کامیابی ہے۔ تو ان دونوں بھتیجوں میں سے ایک بھتیجا ایسا تھا جو اسلام میں داخل ہو گیا، جس کا نام سلمہ تھا۔ اللہ نے اس کو نام کے اثر پیدا ہوا کہ سلامتی ملی اور وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور جس کا نام مہاجر تھا، اس نے اسلام کو چھوڑ کر بھاگ گیا وہاں سے، اور اس نے ایک جملہ جو کہا، وہ جملہ جانتے ہو کیا کہا؟ چچا جان، اسلام میں داخل وہ ہو جو آدمی بیوقوف ہو، یعنی جو احمق ہوگا وہ اسلام قبول کرے گا۔ ہم ہیں سمجھدار، لہذا ہم ایسے ناسمجھوں کا دین قبول نہیں کریں گے۔ اس نے یہ بات کہی تو اللہ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا کہ پیغمبر آپ اعلان کیجئے کہ دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا ہی بیوقوف ہے۔ سمجھدار تو وہ ہے جو اسلام سے وابستہ ہو جائے، اسلام پہ چلے، وہ سمجھدار۔ اچھا، ہر زمانے میں اسلام سے جو لوگ قریب رہے یا اسلام سے وابستہ رہے ان کو بیوقوف سمجھا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین جو تھے اس زمانے میں کہ ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر تھا، دل میں کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا کہ ان سے یہ کہو وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ، تو وہ لوگ جواب دیتے تھے۔ جواب کیا دیتے تھے کہ وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان ایسا لائیں گے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ یعنی اس زمانے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی جو مخلص صحابی تھے، ان کو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ سفہا اور بیوقوف۔ تو یہ تو اس زمانے میں، کیا آج کے زمانے میں نہیں؟ آپ جتنا دین پہ چلیں گے، جتنا اسلام سے وابستہ ہوں گے، آپ میں بڑا بیوقوف آدمی۔ اچھا، گھر والے بھی بیوقوف کہتے ہیں۔ اگر آپ دین سے زیادہ دنیا کا کم کام کریں اور دین کا زیادہ کام کریں یا دین کی زیادہ لگا ہو، اسلام سے زیادہ چلیں، تو سب گھر والے، رشتہ دار بھی کہتے ہیں بڑا بیوقوف آدمی، ہاتھ سے نکل گیا مفتی صاحب۔ جب کسی سے آدمی سے پوچھے کہ میرا بچہ ہاتھ سے نکل گیا کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی دنیا کو کوئی کام نہیں کر رہا ہے، میری دنیا بگاڑ دیا۔ حالانکہ ایسے دینداروں کو بھی چاہیے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں یا دین پہ چلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ گھر میں سب سے زیادہ کام کریں، گھر میں ہاتھ بٹائیں، تمام چیزیں۔ یہ بھی تو دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب تھوڑا کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، تہجد کا اور تلاوت کا، تو گھر کا کام، دکان کی ڈیوٹی نہ کریں اور سب کام چھوڑ دیں، تب تو اسلام بدنام ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسلام سے جو وابستہ ہیں وہی کیا ہے؟ سمجھدار۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو بالکل اسلام سے ہٹ گئے، جیسے یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، قادیانی، بڑی شین والے شیعہ، یہ اسلام سے ہٹ گئے، یعنی دین اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ چیزیں ان لوگوں نے گڑھ رکھی اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ نہایت بیوقوف لوگ، اور اگر اسلام ہے، ایمان ہے، لیکن آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر مطلب کچھ اسلام ایمان میں داخل ہے،
اعمال کے اعتبار سے اسلام سے دور ہیں، تو گویا کہ ہاف مائنڈ ہو گئے۔ اب اگر کسی آدمی سے کہ آپ ہلکے لگتے ہیں تو بھی گالی والی دینے لگے گا، بھاگ کہاں اور لڑنے لگے گا کہ آپ ہاف مائنڈ ہیں۔ اس لیے کہ اسلام پورا ہے نہیں، لہذا چہرے پہ بھی اسلام پورا ہونا چاہیے، لباس میں بھی پورا اسلام ہونا چاہیے، ہر چیز میں اسلام داخل ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہوئے دین ہے، اسی دین پہ چلنے ہی کا نام تو اسلام ہے، اور اسی میں اللہ نے سلامتی رکھی۔ اس لیے لاکھ کیسے بھی حالات آئیں لیکن اسلام کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ اگر کوئی کلمہ کفر نکالنے پر مجبور کر رہا ہو تو شریعت نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی آدمی کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر نکالنے پر کہ جے شری رام تم کہو مثلا، اور آپ دفع نہیں کر سکتے، طاقت نہیں آپ کے اندر، تو اگر کسی نے اس کلمہ کفر کو نہ نکالنے پر اس نے جان دے دی تو یقیناً بات ہے کہ وہ اللہ کے بخشایا ہوگا، اس کو ایک عظیم شہادت ملے گی۔ لیکن اگر اس نے کلمہ کفر نکال دیا اور بول دیا ہوئے تو اس سے اس کا ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس شرط یہ کہ اس کا دل اللہ کی ذات پر یقین پر اور اللہ کی ذات پر یقین ہو، اطمینان ہو، اور اس کا دل منشرح رہے تو بس کافی ہے۔ اتنا ضروری نہیں کہ کلمہ کفر زبان سے نکالنے سے کافر ہی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا کہ ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں تو تمہارے لیے کلمہ کفر ظاہر کرنے پر جو ہے تمہاروں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدا کیے ہی جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ، لیکن بعض ایسے جانباز ہوتے ہیں کہ وہ کلمہ کفر نہیں نکالیں گے تو ان کے لیے بہت بڑا اعلان ہے۔ اللہ نے گنجائش کر رکھی ہے، جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر کسی ایسے علاقے میں پہنچ گیا، جنگلات میں پہنچ گیا، شدید بھوک لگی اور لگ رہا کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، لیکن مرا ہوا کچھ سامان پڑا، جانور پڑا ہوا ہے تو اسی میں سے کھا لیا، تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی کہ بھائی زندگی بچانے کے لیے حرام کی اجازت بھی ہو گئی، لیکن حرام حرام ہی رہے گا، لیکن رخصت مل گئی۔ تو کیسے بھی حالات آئیں اسلام سے وابستہ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ایسے حالات نہیں کہ آپ کو اسلام سے پھیرنے کی پلاننگ تو چلے گی، کوششیں بھی کریں گے، سازشیں بھی کریں گے کہ ایمان والے مسلمان یہ جو ہے ایمان سے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے انہوں نے سازشیں کی کہ مرد پر تو ہاتھ نہیں چلا تو ہماری لڑکیوں پر انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، چونکہ لڑکیوں کی عقل آدھی ہوتی ہے، وہ پگلی ہوتی ہیں، ان کو جو سمجھایا جاتا ہے وہ سمجھ جاتی ہیں۔ صنف نازک پر انہوں نے محنت کی اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت لڑکے چھوڑے جاتے ہیں، رابطے کے لیے نمبر رکھے جاتے ہیں۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ لکھنؤ کی 2 لڑکیاں تھیں، رانگ نمبر سے رابطہ کر کے چلی گئیں الہ آباد، وہیں جا کر شادی بھی کر لیا، اور مسلمان لڑکیاں، اور رمضان کا مہینہ، اور وہ گھرانہ پڑھا لکھا تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کبھی مطمئن مت ہوئیے گا کہ ہم مسلمان ہیں تو بس چلتا رہے گا۔ ارے بھائی، ایمان کے لٹیرے شیطان جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اس لیے شریعت نے اس بات کو سمجھایا ہے، تمہاری سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ اسلام پر جینا اور مرنا، اور اسلام کو وابستہ رہیے اور مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ اللہ کی رسی جو قرآن کریم ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اسلام پر جمے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اسلام کو اور ایمان کو محفوظ فرمائے، ورنہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے لٹیرے بھی، جیسے ہیرے جواہرات سونا چاندی کتنا محفوظ ہم رکھتے ہیں تاکہ اس کے چور اور چنڈال موجود ہیں، ایسے اسلام کے بھی چور چنڈال ہیں جو ہمارے اور آپ کے اسلام کو لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس کی حفاظت نہایت ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، دین اسلام سے اعراض کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنی ذات میں احمق۔ قرآن کریم نے یہودیوں کو سفہا کہا، سیقول السفہاء من الناس، ایسے دین سے ہٹنے والے کو سفہا کہا، بیوقوف لوگ، اور سمجھدار کون لوگ ہیں؟ صحابہ اور صحابہ کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں سمجھداروں کا تذکرہ کیا ہے ان کی کچھ نشانی بتائی، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیات للالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمان زمین کی پیدا کی چیزوں میں نشانیاں ہیں سمجھداروں کے لیے۔ کون سمجھدار؟ جو اللہ کو یاد کرتے، لیٹے بیٹھے اٹھے اور اللہ کی پیدا کی چیزوں میں غور کرتے کہ اے پروردگار آپ نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز میں اللہ نے خیر رکھا۔ کوئی دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس میں اللہ نے کوئی بھلائی نہ رکھی۔ آپ ہینگ کھاتے، ہینگ بچوں کو کھلاتے ہیں، بچپن میں ہینگ کھلاتے پیس کر کے۔ جس درخت پر ہینگ پیدا ہوتی ہے
اس پہ سانپ ڈنگ مارتا ہے، اس میں اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نشہ پیدا ہوتا ہے، تو اس میں بھی خیر اللہ نے رکھا۔ آپ سوچتے ہیں سانپ بہت خطرناک چیز ہے، اس کے کیچل سے جو ہے ایسی سی دوائیں تیار ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ زہر بہت سی بیماریوں کا تریاق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خیر رکھا۔ اب اس خیر کو جاننے والے اس کے ماہرین ہیں۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہر چیز میں ذرا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں خیر رکھا ہے، ہر چیزوں میں اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، اس لیے یہ غور فکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو سمجھداروں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اور جو لوگ بھول جاتے ہیں اللہ کو، وہ مردہ ہیں۔ الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرے وہ زندہ، جو نہ یاد کرے وہ مردہ ہے۔ تو اسلام پہ جینے والا کیا ہے بھائی؟ زندہ ہے، اور اسلام سے ہٹنے والا مردہ ہے۔ تو ہم لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے مردہ قوم ہو گئے۔ اب سب حملہ آور جو ہے کیا ہوں گے؟ حملہ کر رہے ہیں، سوچتے ہیں مری ہوئی قوم کو کھا جاؤ۔ لیکن کچھ زندہ مسلمان ہیں جن کے محنتوں سے، کاوشوں سے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔